بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اما بعد السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام تمام ناظرین یوٹیوب چینل کے جتنے ناظرین تمام کی خدمت میں سلام و عرض و ادب کے بعد آج ہم لوگ آپ حضرات کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں ایک نئے موضوع ایک نئے عنوان کے ساتھ، اور ہمارا سلسلہ وہی جاری و ساری رہے گا کہ حالات حاضرہ پر جو ہے بہرحال علماء کی نشست اور اسی کے سلسلے سے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کیے جائیں گے، اور آپ تمام کا خیر مقدم کرتے ہیں یوٹیوب چینل میں، اور اس بات کی بھی بہرحال جو ہے آپ حضرات کو خبر دی جاتی ہے کہ انشاءاللہ اب ہمارے مصروفیات کو ہم نے درکنار کیا ہے، اور یہاں سے اب وہ جو احادیث ائمہ پر ہم لوگ کی گفتگو ہوتی تھی وہ انشاءاللہ اس کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ تو اذن ناظرین محترم، آج ہم جو آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں 3 مدوں پر حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا علی فرشتہ صاحب سے گفتگو کرنی ہے۔ پہلا مدعا یہ ہے کہ ہندوستان نے ویکسین ایران کو ہدیے کے طور پر پیش کیا ہے، اور جس کا نام ہے بھارت ویکسین۔ تو یہ جو ہندوستان نے بطور ہدیہ بطور تحفہ ایران کو پیش کیا ہے، یہ اسی وقت ہوتا ہے جب اپنے روابط اور ہمارے جو تعلقات ہیں وہ بحال ہوں اور ایک دوسرے کے سلسلے سے جو ہے بہتر جو ہے تعلقات بنائے جائیں، تو اس موقعیت پر بہرحال یہ تحفے آپس میں لین دین ہوتا رہتا ہے۔ اور لیکن چونکہ بہرحال اس کے پہلے ایران نے بھی اس موقعیت پہ ہندوستان کا ہاتھ تھاما تھا کہ جب ہندوستان کے پاس جو ہے کیا کہتے ہیں آپ کے آکسیجن کی کمی تھی، اور اس موقعیت پر ایران نے ہندوستان کو جو ہے آکسیجن فراہم کیا تھا۔ بہرحال انڈیا نے بھی اپنا ایک جو ہے ایران کی خدمت میں تحفے کو ہدیے کو پیش کر کے اپنے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے۔ آئیے اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پہلا مدعا یہی ہے کہ بھارت ویکسین جو ہندوستان نے مینوفیکچر کیا ہے، وہ ویکسین کو الحمدللہ آج ایران جو ہے انہوں نے بطور ہدیہ بطور تحفہ پیش کیا۔ اس سلسلے میں آپ کے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، جیسے کہ سوشل میڈیا پر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آج یعنی تاریخ 10 اکتوبر 2021 کو حکومت ہند نے اپنی ایک محبت کا ثبوت دیا ہے، وہ ایران تک بھارت ویکسین کو جو پہنچانا تھا انہوں نے پہنچا دیا۔ اس سے پہلے کووڈ شیلڈ ویکسین بھی انڈیا نے بھارت کو ہدیہ کے طور پر پہنچائی تھی۔ دیکھیے، یہ آپس کے ملکوں کے جو رشتے ہوتے ہیں، ان میں کبھی دواؤں کے حوالے سے، کبھی ایک دوسرے کو ہدایہ کے حوالے سے، خیر سگالی ملاقاتوں کے حوالے سے، اور پھر اسی طرح تجارتی بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، سیاسی، سماجی، فرہنگی، جس کو ہم کلچرل کہتے ہیں، سوشل، پولیٹیکلی، اسی طرح اقتصادی تعلقات ہوتے ہیں۔ تو یہ آپس میں ملکوں میں ان چیزوں کی وجہ سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کا فائدہ وہاں کے باشندوں کو پہنچتا ہے۔ اگر ایران نے ہندوستان کو آکسیجن کے سلنڈرز فراہم کیے ہیں تو حکومت وہ لا کر عوام میں تقسیم کرتی ہے، ہسپتالوں تک پہنچاتی ہے، اور ہمارے ملک کے باشندوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہندوستان ویکسین ایران بھیج رہا ہے تو حکومت کے ذریعے سے وہاں کے باشندوں تک، وہاں کے مومنین تک یہ ویکسین پہنچے گی، اور لاکھوں کی تعداد میں ہے تو لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو ویکسین ملے گی، اور نام بھی بھارت ویکسین رکھا ہے۔ اور میں کیونکہ ہمارا یو ٹی وی کا مین سنٹر حیدرآباد دکن ہے، تو ایک بات میں اپنے ناظرین کو بھی یہ بتا دوں کہ یہ بھارت ویکسین حیدرآباد ہی میں بنی ہے، یعنی ہمارے شہر کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس کا مینوفیکچر حیدرآباد میں ہوا ہے، اور یہاں سے دلی تک اور دلی سے پھر تہران ایئرپورٹ تک
اس کو پہنچا دیا گیا، وہاں کے وزراء نے اس کا استقبال کیا ہے۔ یہ تشکر نامہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملکوں کی خیر سگالی ملاقاتیں اسی طرح سے آگے بڑھنی چاہیے، تاکہ جو خطے میں امن ہے اس خطے کا امن اور بڑھے، اور خطے میں ایسے افراد سے بچا جائے جو ان خطوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور ناجائز قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپس میں یہی سب خیر سگالی ملاقاتیں ہی ایک دوسرے سے رواداری کا ثبوت دیتی ہیں، محبتوں میں اضافہ کرتی ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں اور بھی ہونی چاہیے۔ جیسے ہماری ایک دیرینہ خواہش ہے، جو بھی نیا کونسلیٹ آتا ہے ہم اس کے سامنے اپنی دیرینہ خواہش رکھتے ہیں، بلکہ ہمارے علاوہ بھی بہت سے ایسے ادارے آرگنائزیشنز ہیں جو یہ خواہش ظاہر کر چکے ہیں کہ اللہ نے چاہا تو بہت جلد انشاءاللہ حیدرآباد سے مشہد کے لیے ایک فلائٹ انشاءاللہ، یعنی مستقیماً حیدرآباد مشہد، تاکہ حیدرآباد سے جانے والے زائرین کو یہ سہولت مل سکے، ویزا کی سہولت، حیدرآباد سے مستقیماً مشہد پہنچنے کی سہولت، اسی طرح دیگر کئی سہولتیں ملکی طور پر بھی اور مذہبی طور پر بھی ہونی چاہیے، تاکہ جتنے زائرین امام رضا علیہ السلام ایران پہنچنا چاہتے ہیں ان کو حیدرآباد ہی سے مستقیماً مشہد جانے نصیب ہو، اور یہ ان کے لیے سہولت فراہم ہو، اور ویزا میں بھی کوئی جو مشکلات ہے وہ مشکلات حل کیے جائیں اور آسانی فراہم کی جائے کہ کسی طرح سے ان کو ویزا کے اندر جو اگر مسائل ہیں تو وہ مسائل حل ہوں، اور ٹکٹ کے حوالے سے، فلائٹ کے حوالے سے یا دیگر جو بھی مسائل آتے ہیں ان کے لیے کوشش یہ کی جائے ان کو حل کیا جائے۔ یہ ہماری ایک خواہش ہے انشاءاللہ۔ اب آئیے ناظرین، دوسرا مدعا ہمارا یہ ہے کہ جو ابھی افغانستان میں خودکش حملہ کیا گیا نماز جمعہ کی حالت میں، تو ایسی موقعیت پر کئی ایسے نمازی تقریباً 100 سے زائد افراد جو ہے جان بحق ہو گئے اور 150 سے زائد افراد زخمی ہیں، اور پتہ نہیں اور کتنے افراد، بہرحال یہ تو بہرحال میڈیا کی خبر ہے، اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ جو ہے جو خودکش حملہ جو کیا جا رہا ہے اور ان کا جو ذہن کو موٹیویشن کیا جا رہا ہے، جو آمادہ کیا جا رہا ہے کہ تم نے اگر جو ہے خودکش حملہ کیا تو خود کی جان بھی جا رہی ہے، لیکن اپنی جان کی پرواہ نہیں بندے خدا کو۔ اب وہ جو ہے ایسے اپنے آپ کو خودکش حملے میں تقریباً 100 سے زائد افراد جو نمازی تھے، نماز جمعہ میں جمع ہوئے تھے، ویسی موقعیت پر اس نے بلاسٹ کیا، اور جو ہے جی بالکل جو خبر آئی ہے اس کے لیے ہم سب سے پہلے کلمہ استرجاع جاری کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت ہی افسوسناک خبر افغانستان سے آئی، بلکہ ہم یہ کہیں تو غلط نہیں ہے، جس کا اندیشہ بہت پہلے تھا کہ یہ بم بلاسٹ یا خودکش حملے شیعہ مساجد میں، اور وہ بھی جہاں نماز جمعہ کے لیے مصلی جمع ہوئے ہیں، اور ابھی محرم اور سفر کا اختتام ہوا ہے، اور یہی جس کا خدشہ تھا وہ ہمارے سامنے آ گیا۔ دیکھیے الزامات اب یہ طالبان کہہ رہے ہیں کہ داعشیوں کا کام ہے، اور طالبان کی کیونکہ وہاں پر ظاہری طور پر حکومت ہے تو ان کی ذمہ داری ہے وہاں کے باشندوں کی حفاظت کرنا۔ معذرت کے ساتھ، یہ طالبان اور داعش میں کچھ فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے۔ اب اس پر ایک تفصیلی گفتگو ہونی چاہیے کہ طالبان کو کس نے بنایا، داعشیوں کو کس نے بنایا، اور کتنے فرق ہیں ان کے درمیان، ان کے کتنے چہرے ہیں۔ یعنی کبھی کوئی اپنے آپ کو سافٹ بتاتا ہے، کبھی کوئی اپنے آپ کو ہارڈ بتاتا ہے، کبھی کوئی کھل کر آتا ہے، کبھی کوئی پردے کے پیچھے ہوتا ہے۔ ان کے ایک دوسرے کے ساتھ کتنے تعلقات ہیں، اور یہی مسئلہ ہے کہ ان فرقوں کو کتنے جنبوں میں بانٹا جائے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کبھی یہ کہا جائے کہ یہ ایک ہیں، کبھی یہ کہا جائے کہ یہ الگ ہیں۔ دیکھیے یہ سب سیاست کے چہرے ہیں، ان کے پیچھے کون کیا کر رہا ہے۔ ہم نے جب طالبان کی حکومت قائم ہوئی تھی تبھی ہم نے کہا تھا کہ اس کے پیچھے جو استکباری طاقتیں ہیں وہ ایران، پاکستان، ہندوستان، ان سب کو مد نظر رکھ کر امریکہ کا وہاں سے کوئٹ کر جانا اور وہاں سے تخلیہ کر جانا، اور پھر یہ امریکہ کا یہ کہنا کہ ہم نے وہاں کی فوج کو ٹرین کیا، اور اربوں کھربوں ہم نے ان پر ڈالر خرچہ کیے۔ جس آرمی کو آپ نے تیار کیا وہ 2 دن میں اکھڑ گئی وہاں سے، اور وہ طالبان جن کے پاس مختصر اسلحہ تھے جیسا کہ میڈیا بتا رہا ہے، ان پر غالب آ گئے جن کے پاس امریکی ہتھیار تھے، جو امریکی ہتھیار چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا اسی جگہ پر کہ یہ بہت ہی گہرائی سے سوچنے والی بات ہے کہ سازشیں ایک نہیں ہیں،
अनेक साजिशें हैं, अनगिनत साजिशें हैं, यानी और हर साजिश को एक दूसरी साजिश के कड़ी से जोड़ना होगा, सियासी एतबार से, सामाजी एतबार से, इक़्तिसादी एतबार से, और अफराद के एतबार से, तशख़्ख़ुसात के एतबार से, और फिर उनके जो एजेंट्स पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, जो ख़बरें पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वहाँ मीडिया का कितना रोल है, ये खुद एक सवाल है कि क्या वहाँ मीडिया आज़ाद है, और वहाँ से जो ख़बरें आ रही है कितनी छन कर ख़बरें आ रही है। तो ये कई सवालात ऐसे हैं कि जिन पर कई चेहरे हैं, कई चेहरों पर चेहरे। मगर मुख्तसर ये कि जो भी ब्लास्ट हुआ है, जिसमें शिया मोमिनीन जहाँ बहक हुए, शहीद हुए हैं, और कई लोग ज़ख्मी हुए हैं जो इस वक्त ज़ेर इलाज हैं, दवाखानों में एडमिट हैं। हम दो दुआ करते हैं। पहली दुआ शहदा के लिए है कि परवरदिगार शहदाए करबला के साथ उन्हें महशूर फरमाए, और जो इस वक्त ब्लास्ट में ज़ख्मी हुए हैं, खुदा बेहक़ बीमार करबला उन्हें शफ़ाए कामिला और आजिला इनायत फरमाए। क़िबला काबा, देखिए बहुत से मसाइल ऐसे हैं जिस पर गुफ्तगू खुल कर होनी चाहिए, लेकिन बहुत से मसाइल ऐसे हैं जिन पर गुफ्तगू नहीं होती। इसका हमें बड़ा अफसोस है। जब शियों पर हमला होता है तो मीडिया कभी गुफ्तगू नहीं करता, क्योंकि इस पर कहीं पर आपने देखा होगा बिल्कुल मुख्तसर ख़बरें आई हैं, और ज़्यादा मीडिया ने इसे सुर्खी भी नहीं दी है। मामूली सुर्खियाँ, मामूली लोग, 2-4 लोग मर जाते हैं तो सारा दिन मीडिया शोर मचाता है, चाहे वो नेशनल मीडिया हो, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया हो। लेकिन जहाँ पर 100 से ज़ायद शहीद हुए हैं मोमिनीन, और ज़ख्मी हुए हैं कई सौ, तो ये हमारा हमेशा कहना है कि इस पर आवाज़ उठनी चाहिए, बेशक, और इसकी तह तक जाना चाहिए, और ये सारी बातों के लिए जो इस पर पर्दे पड़े हुए हैं, पर्दे उठने चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया आपने। और चूँकि बहरहाल कहा जाता है कि जो है अब चूँकि हालत हाज़रा में अब देखेंगे तो अब कई ऐसे जो है वाक़यात हमारे यहाँ खुद हैदराबाद में रौनुमा हो रहे हैं, जैसे इबादत खाने हुसैनी है जी, उसको लेकर के उसकी तामीर के सिलसिले से, या फिर दीगर अफराद के जो है उन इबादत खाने हुसैनी और मजालिस बर्पा करने के सिलसिले से, या फिर बहरहाल महाराज कराम की तस्वीर को हटाने के एतबार से। तो ये जो आजकल हैदराबाद में कौम में जो उथल पुथल मची हुई, लोगों के दिल बेकरार है, परेशान हाल हैं, और फिर इन तमाम झगड़ों को, फसादों को देखने के बाद लोग और परेशान हो रहे हैं। आखिर ये कब जा करके जो है मसले सुलझेंगे? बहुत सही फरमाया आपने। लोगों के दिलों को करार मिले। कल ही जनाब मोहतरम हसनैन साहब जो इबादत खाना कमेटी के सदर हैं, उनका बयान आया है, वो भी इस पर फ़िक्रमंद हैं कि इन चीज़ों को इख्तिताम पजीर होना चाहिए। इसकी वजह से ये जो टकराव है, खैर ये टकराव तो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये टकराव जो है वो रहने वाला है। देखिए, हक़ और बातिल एक जगह जमा नहीं हो सकते, ये बात बिल्कुल मुसल्लमा है, और उनको इस बात की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। यानी हमारी मुराद अखबारी हजरात हैं कि हमारे मराजे, हमारे मुज्तहिदीन, हमारे उलमा हमारे सर का ताज हैं। उसूली उलमा उनका बहुत एहतराम करते हैं। इसी इबादत खाने में आपको सिर्फ तस्वीर लगने पर एतराज़ है, आपने इसी इबादत खाने की कदीम इमारत में हमारे मराजे का नाम लेकर आपने निफरीन की है। हम भी उन पर लानत करते हैं जिन्होंने हमारे मराजे पर लानत की है। बेशक हम भी उन पर निफरीन करते हैं जो हमारे मराजे की तौहीन करते हैं, कभी मिंबर से, कभी मजलिस में, कभी अपने जश्नों में। आपको क्या हक़ है? सिर्फ तस्वीर लगाने पर आपको इतना ज़्यादा आग बगोला हुए हैं आप जब हमारे मराजे के साथ आप जिन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, क्या उससे उसूली उलमा की तौहीन, उसूली मोमिनीन के दिल आहत नहीं होते? हम ये मानते हैं कि देखें, ये उस वक्त ख़त्म हो जाएगा मामला जब सामने वालों की जानिब से, यानी अखबारी हजरात मराजे इकराम की तौहीन बंद कर दें, बिल्कुल ही, चाहे उनके चेले चपाटे हों, चाहे उनके चाहने वाले हों जो मराजी की तौहीन कर रहे हैं। कभी आप जाकर उनके कमेंट्स पढ़िएगा, जबकि खुद हद अदब में रहकर उन्हीं के मौलवी ने उनसे कहा कि आप ऐसे कमेंट ना करें। कौन सुनता है? हमने आपसे कहा इससे पहले, और फिर दूसरे दिन खुद मिंबर पर बैठकर मराजे के खिलाफ बातचीत कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आप शय दे रहे हैं, आप दो चेहरे बता रहे हैं। एक तरफ आप लोगों से कहते हैं कुरान और हदीस के खिलाफ कमेंट ना जाए, यानी आप कमेंट ही ना करें, अगर मुमकिन हो तो कमेंट ही ना करें, और दूसरी तरफ आप खुद आकर मिंबर पर या आपके घर से कुछ लोग आकर मराजे की तौहीन करते हैं।
ہم برداشت نہیں کریں گے. اچھا، اس سلسلے میں نے سنا ایک بات، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تصویریں نکالنے کی بات ہو رہی تھی، انہوں نے خود نہیں کہا، اس طرح کی صفائی جو ہے وہ دے رہے ہیں کچھ افراد کے سامنے کہ میں نے نہیں کہا کہ وہاں تصویریں ہٹائی جائے، وہ ہمارے کچھ جو نوجوان وہاں اندر چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ تصویر ہٹانے کے لیے تو مسئلہ بہت زیادہ گرم ہو گیا تھا. تو اس طرح کی باتیں بہرحال جو ہے ہو رہی ہے. کھل کے بیان دے دیں، وہ تصویر ہٹانے کے خلاف نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ موقوفہ جگہ ہے، ہمارا بھی اس میں حصہ ہے، ہم آتے ہیں تو ہمیں وہ تصویریں نہیں دکھنی چاہیے، وہ دکھیں گی تو ہمیں یہ یاد آئے گا، وہ یاد آئے گا. تو سرکار آپ کو دیکھ کر بھی جو ہمیں یاد آ رہا ہے، آپ شہر چھوڑ دیجئے، دنیا چھوڑ دیجئے. اگر چہرہ دیکھ کر، تصویر دیکھ کر کچھ یاد آ رہا ہے تو ہمیں تو بہت کچھ یاد آ رہا ہے. سبحان اللہ. تو کیا چہرہ دیکھ کر، تصویر دیکھ کر یاد آنے سے یہ مان لیا جائے گا کہ اب آپ تصویر ہٹا دیجئے، چہرے ہٹا دیجئے؟ تو پھر حضرت آپ کا چہرہ، آپ کا وجود، یہ بکواس ہے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ شہر کا امن و امان باقی رہے، جو کہ ہماری دلی خواہش ہے، تو ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اپنے دین پہ رہیے، آپ مراجع کی توہین کرنا بند کر دیں. نظریاتی اختلافات کو آپ ذاتی اختلاف بنا رہے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، اگر آپ کو نظری اختلافات ہے تو آپ اپنا گھر میں رکھیں نظری اختلاف، لیکن اس کا بہانہ لے کر آپ مراجع کے لیے رقیق الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں، ان کی توہین کر رہے ہیں. اور حد یہ ہے، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، آپ نے نفرین کی ہے، آپ نے لعنت کی ہے. آپ کی غیرت کو کیا ہوا؟ آپ کو شرم نہیں آئی کہ یہاں پر رہنے والے اصولی علماء کے ماننے والے اور مقلدین کو ٹھیس نہیں پہنچے گی جب آپ رہبر معظم کو بولیں گے، جب آپ آیت اللہ سیستانی کا نام لے کر یہ ساری باتیں کریں گے؟ تو کیا جو ہمارے روحانی والدین ہیں ان کی احترام میں ہم کوئی کمی نہیں رکھتے ہیں؟ بے شک وہ ہمارے سر کا تاج ہے، ہماری عزت ہے، ہماری آبرو ہے. ایک تصویر ہی کو لے کر یہ سارا جو آپ فساد برپا کریں، تصویر کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسائل بہت زیادہ دقیق ہیں. بالکل. کبھی آپ کہتے ہیں کہ عبادت خانے میں ہمیں مجلس کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. ہم نے کہا فارم بھر دیجئے، مجلس کرنے کی اجازت ہے آپ کو، جائیے فارم بھریے. لیکن کیونکہ فارم میں یہ لکھا ہوا ہے نا کہ آپ مراجع کی توہین نہیں کر سکتے، تو آپ مان لیجئے، آپ توہین نہ کیجئے. دیکھیے قبلہ، آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، گیو ریسپیکٹ ٹیک ریسپیکٹ. لیکن اگر آپ ریسپیکٹ نہیں دیں گے تو آپ کو پھر عزت ملنے والی نہیں ہے. بالکل. اگر آپ کی عزت آپ چاہتے ہیں، آپ کی اپنی عزت باقی رہے، تو آپ ہمارے مراجع کی عزت کیجئے. ورنہ عزت نہیں بھی کرے تو بے عزت مت کرو، ذلیل مت کرو. ہم حق نہیں ہے، بالکل حق نہیں ہے. آپ عزت کیجئے. بلکہ ہم تو یہ کریں کہ آپ عزت کیجئے. مشکل ہے. کیونکہ وہ بہرحال ایک بڑے طبقے کے مراجع ہیں، آپ ان کو نہیں مانتے. دیکھیے آپ بہت سے لوگوں کو نہیں مانتے. اب یہاں بیٹھ کر ہم نہیں بول سکتے. یہ بات صحیح کہا آپ بہت سے لوگوں کو نہیں مانتے. بسم اللہ ممبر پر جا کر آپ لان تان شروع کیجئے، وہاں ہمت نہیں ہوتی آپ کی. نہیں مانتے نہیں، آپ اب مانیے. جس کو دنیا نے مان لیا ہے، دنیا نے ان کی قوت کو مانا، دنیا نے ان کے تقوی کو مانا، دنیا نے ان کی شجاعت کو مانا، دنیا نے ان کے مجاہدانہ فیصلوں کو مانا ہے. سبحان اللہ. آپ کے چھوٹے سے شکل کے لوگوں کو نہ ماننے، چھوٹا طبقہ جو نہ مانے، اس سے کوئی اثر نہیں ہوگا. لیکن ہمارے دل آہت ہوں گے، ہمیں تکلیف ہوگی. اور پھر یہ کہ آپ بولیں گے تو پھر ہم بھی بولیں گے. ابتدا آپ کریں گے تو انتہا ہم کریں گے. آپ آسان یہ ہے کہ آپ ان مسائل کے اندر صبر سے کام لیں، ہم بھی آپ کے سلسلے میں صبر سے کام لیں گے. ابھی آقا یہ دوسری مسئلہ ہے، تو یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا بہرحال، لیکن ایک اور مسئلہ ہے جو سوشل میڈیا کا استعمال بہت غلط طریقے سے کیا جا رہا ہے. کوئی چینل میں بیٹھ کے جو ہے فلمی باتیں کر رہا ہے، اس کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا کس کا نام لے رہے ہیں، کہاں نام لے رہے ہیں. نام جو ہے بہرحال ایسا نام رکھا جا رہا ہے اور کام جو ہے بالکل برعکس کیے جا رہے ہیں. اور ویسے ہی جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان جو اختلافات پھیلے جا رہے ہیں، جس میں سے ایک جو ہے ہمارے سامنے ایک تصویر آئی ہے کہ جس میں مراجع کرام کے کچھ بچے تصویر اٹھائے ہوئے ہیں اور نیچے بالکل پرچم میں امام حسین کا نام نہیں، پرچم پہ امام حسین کا نام لکھا ہوا اور وہ پیروں کے پاس ہے. تو اس طرح کی ایک ویڈیو، ایک اور امیج جو ہے وائرل کی جا رہی ہے. تو اب یہ اس طرح کے جو اختلافات میڈیا کے ذریعے سے کیا جا رہے ہیں، اس سلسلے سے کیا قبلہ؟ اس میں ہم دو معروضات عرض کریں گے. سب سے پہلا معروضہ ہم اپنے جوانوں سے کریں گے کہ سوشل میڈیا کا استعمال بہت احتیاط سے کریں. ایڈیٹنگ کے حوالے سے سوشل میڈیا میں جو چیزیں آتی ہے، پہلے تو اس پہ غور کریں، تدبر کریں، تفکر کریں، فوری گمراہ نہ ہو جائیں اور سازشوں کو پہچانیں. اگر اس طرح کی سازشیں آگے بڑھے گی تو اس کا ہم منہ توڑ جواب دیں گے.
دیکھیے میں جو لفظ کہنے جا رہا ہوں بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں. جتنے ہمارے مراجع اکرام ہیں، جتنے مجتہدین ہیں، جتنے ہمارے رہبر ہیں، جتنے ولی فقی، یعنی جتنے سے مراد جو ولی فقی ہیں، یہ سب کے سب بار بار کہہ رہے ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر ہماری جان قربان، سبحان اللہ. محمد اور آل محمد پر ہماری جان قربان، مولا حسین آپ پر ہماری جان قربان. ہرگز ہرگز ہم صرف برائے نام کہہ رہا ہوں میں، توہین اہل بیت برداشت نہیں کرتے تھے، نہ کر رہے ہیں، نہ کریں گے. بے شک. توہین قرآن نہ کل ہم نے برداشت کی تھی، نہ آج برداشت کر رہے ہیں، نہ کل برداشت کریں گے. قرآن اور اہل بیت پر ہم نچھاور ہیں، صدقہ ہیں. اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ ٹکراؤ کر رہے ہیں. یہ سازش ہے. یہ ٹکراؤ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے مراجع کی تصاویر اوپر ہے، معاذ اللہ امام کا نام نیچے. تو یہ حقیقت رکھتی ہے یا پھر کسی نے اگر ایڈیٹنگ ہوئی ہے ہماری حکومت سے، متعلقہ لا اینڈ آرڈر سنبھالنے والوں سے، یا جو بھی اس محکمے میں سائبر کرائم کام کر رہا ہے، ان سے گزارش ہے اس کی تحقیقات کی جائے اور ان افراد تک پہنچایا جائے یا پہنچا جائے جو یہ سازشیں کر رہے ہیں. دیکھیے یہ باضابطہ اسرائیلی لابی ہے، مارکیٹنگ ہے. یہ کچھ لوگ کرسیوں پر بیٹھ کر اسٹوڈیو میں بیٹھ کر اپنی مارکیٹنگ کرتے ہیں، کچھ لوگ ایڈیٹنگ کر کے اپنی مارکیٹنگ کرتے ہیں، کچھ یہ ان کو نہ اخروی فکر ہے، نہ موت کا خوف ہے. علماء کی توہین ہو، دین کی توہین ہو، ان کو اپنے بس جس کو کہ ایڈورٹائز ملنی چاہیے. ہمارے یو ٹی وی میں اور دیگر چینلوں میں ایک فرق ہے قبلہ. میں آج اعلان کر رہا ہوں، سبحان اللہ. ہمارا ٹی وی یا ہمارا یو ٹی وی یہ دفاع مرجعیت، دفاع رہبریت، دفاع عزت علماء کی خاطر ہے. اور ہم بولیں گے، اگر آپ مولانا کا لفظ ان اشخاص کے لیے استعمال کریں گے جو لا اینڈ آرڈر سنبھال رہے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ اگر آپ ہماری ذات کو بولیں گے ہم درگزر کریں گے، نظر انداز کریں گے، ہماری ذات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن اگر آپ دین کا مذاق اڑائیں گے، علماء کا مذاق اڑائیں گے، وہ القابات کا مذاق اڑائیں گے جو علماء و ذاکرین کو دیے جاتے ہیں. ہم مرثی خان کو بھی مولانا نہیں کہتے، ہم نوح خان کو بھی مولانا نہیں کہتے، ہم شاعر کو بھی مولانا نہیں کہتے. اور آپ کس عنوان سے انجمن کھولنے کی بات کر رہے ہیں، انجمن کے صدر بننے کی بات کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے بہت آپ کا دماغ کام کر رہا ہے. آپ کے دماغ میں گوبر ہے، آپ کیا بول رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ پہلے سمجھیے. آپ کو آپ کی سمجھ اتنی زیادہ نہیں ہے جس کی آپ سمجھ رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں جہل مرکب. سبحان اللہ. اقرار کیجئے کہ آپ جاہل ہیں تو شاید جہل بسیط ہو جائے. یہ عجب قسم کے جوہلا ہیں جو اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھ رہے ہیں. علماء کا احترام، ذاکرین کا احترام، اور آپ کے مفید مشوروں کی ضرورت نہیں ہے علماء و ذاکرین کو. ہم کہہ رہے ہیں علماء و ذاکرین اپنے مسائل بخوبی جانتے ہیں، الحمدللہ بنحو احسن اس کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں. آپ اپنی حد میں رہیں، ہم اپنی حدوں میں رہیں گے. اگر آپ اپنے حد سے باہر آئیں گے تو آپ پھر دوسرے علماء کو بولنے کا موقع دیں گے. اور یاد رکھیے گا سابق میں بھی اور ابھی بھی علماء ایک مار دو ٹکڑے. بے شک. علماء کا جب فیصلہ آئے گا تو اس سے پہلے بھی سابق میں دیکھا جا چکا ہے کہ کیا فیصلہ آتا ہے. علماء ایک حد تک برداشت کریں گے. بے شک. لیکن اگر آپ علماء آپ کریں، آیت اللہ حسن زادہ آمولی کا وہاں ذکر ہونا چاہیے تھا، باب الحوائج کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت عباس کا ذکر ہو رہا ہے، غازی علم بردار کا ذکر ہو رہا ہے، قبر بنی ہاشم کا ذکر ہو رہا ہے. ایسے ہی لوگ مراجع کو بدنام کر رہے ہیں. لوگوں کی نگاہوں میں ان کو موقع اور محل کیا ہوتا ہے اس میں اس کا فرق نہیں پتا. بے شک. موقع اور محل پر کون سی گفتگو ہونی چاہیے، کس موقع پر. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا جہاں دیدہ ہیں آپ، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ چار لوگ آہا واہ واہ کر دیں تو آپ آپے سے باہر ہو جا رہے ہیں. ہمارا کہنا یہی ہے سبھی کے لیے کہ بھائی صاحب اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، اپنی عقل کا استعمال کریں اور خدا را آپ علماء کی عزت کریں. میں ایک صاحب نے ہم سے کہا بھی کہ اس سے پہلے بھی آپ نے کہا یہ جملہ، ہم آج بھی کہہ رہے ہیں، ہم نااہل کو منہ نہیں لگاتے. سبحان اللہ. نااہل کو ہم جواب تک نہیں دیتے. قرآن کہتا ہے اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما.
بلکہ ہم آپ کے حق میں دعا گو ہیں کہ خداوند کریم آپ کو توفیق دے، آپ کو سمجھ دے، نیک توفیق دے۔ بہرحال یہ ہمارا کلام تھا، اور جو آپ نے عبادت خانے کا مسئلہ چھیڑا ہے قبلہ، اور یہ تصاویر کی ایڈیٹنگ کا، دیکھیے گا تصاویر میں ایڈیٹنگ یہ آج کا کام نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت سے کام ہوئے ہیں جس کے خلاف شکایتیں درج ہوئی ہے، اور سائبر کرائم نے ان لوگوں تک پہنچ کر انہیں کٹگھڑے میں کھڑا کیا ہے۔ اور ہمیں امید ہے، اور ہم یو ٹی وی کی جانب سے بھی، اور بحیثیت صدر مجمع علماء و خطبہ، بحیثیت امام جمعہ و جمعہ و حیدرآباد، سارے جو مختصر مناسب ہمارے پاس ہے، اس حوالے سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں مومنین سے کہ صبر و تحمل سے کام لیں، اور یہ جو کچھ بھی کرنے والے لوگ ہیں اللہ ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ ہمارے مراجع، ہمارے علماء، ہمارے مجتہدین، یہ سب فدا ہے بنام امام حسین، فدا ہے بنام کربلا، فدا ہے بنام محمد اور آل محمد۔ اگر کوئی اس طرح کی توہین کر رہا ہے، سازش رچ رہا ہے، اس کی بررسی ہونی چاہیے، پیگیری ہونی چاہیے، اور ان کو ڈھونڈ کر ان کو سلاخوں کے پیچھے پہنچایا جائے۔ بے شک۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا یہ پروگرام جو ہے یہی تھا کہ ہمارے حالات حاضرہ پہ گفتگو تھی، اور یقین جانیے بہرحال علماء تو دور کی بات ہے، چونکہ آخری مدعا ہمارا یہی تھا کہ علماء تو دور کی بات ہے، ایک بندے مومن کی حتیٰ کہ حرمت کرنا بھی صحیح نہیں ہے، جہاں تک کہ رسول اسلام نے فرمایا حرمت المؤمن افضل من حرمت الکعبہ، ایک مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے افضل ہوتی ہے۔ لہٰذا جو افراد کے پاس جو ہے کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کی کثرت بھی انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، تو بہرحال اگر جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے اندر علم کی زیادتی ہو گئی ہے، یا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے پاس دماغ زیادہ ہو گیا ہے، تو تھوڑا سا تصبر و تحمل کے ساتھ کام لے، اور بالکل اپنے آپ میں رہ کر کے کام کو انجام دے۔ اس لیے کہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کم ظرف اگر دولت و زر پاتا ہے، مانند حباب ابھر کے اتراتا ہے، کرتے ہیں ذرا سی بات پہ فخر خسیس، تنکا تھوڑی ہوا سے اڑ جاتا ہے۔ لہٰذا ایک دوسرے کو جو ہے عزت دیں، اور اپنی خود بھی بہرحال جو عزت باقی برقرار رکھیں انشاءاللہ، اور ساتھ ہی ساتھ دعا گو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام عزاداران مظلوم کربلا کو انشاءاللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے عزاداری امام حسین کو قبول فرمائے۔ معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جتنے ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل کے ہیں اور جتنے مومنین مومنات جناب آدم سے لے کے خاتم تک دنیا سے گئے ہیں، تمام کو جوار رحمت و جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے۔ آخری دعا یہ ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، انشاءاللہ ہم سب کو اپنے زمانے کے امام کے ناصر و مددگار میں شمار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔